بین المذاہب امن کمیٹی کے روح رواں اور بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کے بنیادی اہم ترین رکن جو ایک سٹی سے چلتے ہیں پنجاب میں، پنجاب سے پاکستان میں، پھر یورپ ایشیا میں، پھر 7 سمندر پار امریکہ میں، تو یہ کامیابیاں ہیں، قبلہ پیر صاحب کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ان کی محنت ہے، ان کی کاوشیں ہیں۔ تو جناب بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر آپ امریکہ کے بھی چیف کوآرڈینیٹر ہیں، اور یہاں آتے ہیں پاکستان میں تو پاکستان والے ان پر اعتماد کرتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں تو وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں جناب محترم قابل سعادت احترام مشتاق احمد کمبو صاحب، سر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جتنی بھی مجھے پذیرائی ملی یہ میرے مرشد کی بدولت۔ واہ کیا بات، کیا بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان چونکہ درمیان میں ہے آپ جو چلو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے جو پذیرائی، جو عزت یا جو تکریم آج دنیا میں ملی، یہ مجھے ملی میرے پیر کے وسیلہ سے۔ میرے پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب میرے استاد بھی ہیں، روحانیت کا بھی ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور جہاں تک بین المذاہب امن کمیٹی کا تعلق ہے تو مجھے انہوں نے اس وقت ساتھ شامل کیا جس وقت میں تھانہ فیکٹری ایریا کا امن کمیٹی کا ممبر تھا۔ انہی کی بدولت میں تھانہ فیکٹری ایریا میں گیا تھا، وہاں سے چلتا ہوا یہ سفر کرتا ہوا میں فیصل آباد سے میں ڈویژن سے پنجاب، اور الحمدللہ آج میں اپنے ان بزرگوں کی طفیل جو ہے نا وہ پاکستان کا چیف کوآرڈینیٹر مقرر ہو چکا ہوں۔ اس پر میں جو میرے ساتھی اور میرے بزرگ جیسے مفتی نصر اللہ عزیز صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بڑوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی قاری جوید اختر قادری آج اس محفل کے اندر نہیں ہیں، ان کی قیادت ان کا بیٹا آیا ہے قاری محمد عرفان صاحبزادہ حافظ محمد عرفان، وہ موجود نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بالکل جو بچہ ابھی ابو بکر بات کر کے گیا ہے اس کی اشکال کو پورا کیا۔ انہوں نے وقت بھی لگایا، انہوں نے پیسے بھی لگائے، آج ان کی اولادیں امن کمیٹی کے اندر ہیں۔ قاری جوید اختر قادری صاحب چلے گئے، آج ان کا بچہ امن کمیٹی کے اندر چیف کوآرڈینیٹر فیصل آباد ہے، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو اسی طرح میرے قائد پیر محمد ابراہیم سیالوی جن کی بدولت میں آج یہاں کھڑا ہوں بطور چیف کوآرڈینیٹر پاکستان، میں ان کے جو پرانے ساتھی مفتی نصر اللہ عزیز صاحب ہیں، ادریب یزدانی صاحب ہیں، قاری محمد افضل سیالوی صاحب، سجاد اکبر اور پاسٹر منیر شاکر صاحب جو ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، اسی طرح دیگر دل نواز تیجہ اور علماء کرام کے اندر ذکریہ صاحب بیٹھے ہیں، مبشر محمود صاحب ہیں، عبدالرشید غازی صاحب ہیں اور دیگر دوست علامہ صاحب امتیاز صاحب۔ تو میں یہ بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدمیت میں مخدومیت ہے، خادمیت میں
مخدومیت ہے، اور خادم ہونے میں فخر ہونا چاہیے انسان کو۔ میں ایک وقت تھا کہ میں پیر ابراہیم سیالوی صاحب کا خادم تھا، آج انہوں نے مجھے مخدوم بنا دیا، ان کی طفیل مخدوم بنا ہوں۔ آج میرے نیچے چیف کوآرڈینیٹر پاکستان کے نیچے کتنے افراد ہیں بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کے کہ جن کا میں تصور نہیں کر سکتا۔ تو جو کل گئی، تب میں انہی دوستوں کے لیے ایسے اجلاسوں کے اندر کرسیاں لگایا کرتا تھا۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ آج وہ میری محنت جو ہے نا وہ رنگ لے کے آئی۔ میں چائے تقسیم کیا کرتا تھا میرے قائد کے حکم پر۔ اگر یہ لاہور ہوتے تھے تو میں بہاڑی میں تھا، مشتاق بہاڑی آ جاؤ بھائی، یا لاہور آ جاؤ، اچھا سر، وہاں سے گاڑی لی لاہور، اچھا ابھی صبح ملتان جانا ہے، ٹھیک ہے بابا جی 5 بجے ہم ملتان جا رہے ہیں، اچھا ابھی پرسوں اسلام آباد جانا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم اگلے دن اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی طرح جب پاکستان کے اندر کسی جگہ پر کوئی واقعہ رونما ہوتا کسی مسلک کی وجہ سے یا مذہب کی وجہ سے، تو ہم اپنے پیر صاحب کی قیادت میں ساری کی ساری ٹیم ہم جاتے۔ تو الحمدللہ آج سمر سامنے ہے ہمارے۔ سمر کیا ہے کہ آج دل نواز تیجا، پاسٹر منیر شاکر، سلیم مسیح، اسی طرح رانا سجاد، اور یہ ہماری شمون بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، عازق، اور دیگر ہمارے جو مسلم کمیونٹی کے افراد ہیں وہ بھی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں اللہ کا انتہا درجے شکر ادا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو انسانیت کے درمیان اگر بھلائی چاہتا ہے تو ہمیں اکٹھا کر دے۔ کیوں؟ کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی پیدا کیا اور اس سے پہلے انسان پیدا کیا، اور قرآن کے اندر بھی تو نے انسان کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ تو انسانیت مذہب سے بالا ہو گئی۔ اے اللہ، تو ہمیں انسانیت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے اور مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے ان باتوں پہ، کہ جیسے آج روبن بھائی سٹیج پہ آئے اور انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا پیر ابراہیم سیالوی صاحب کے آگے، اسی طرح ایک دن شاہد پال کا بھی مسئلہ تھا، اسی طرح اور 3-4 واقعات پاکستان کے اندر بالخصوص ہمارے پنجاب کے اندر ہوئے، جن کو پڑھ کے شرم آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نبی نے تو کہا کہ فرمایا کہ اگر بیٹی یہودی کی بھی ہے تو تمہاری بیٹی ہے، تو ہم کرسچن کی بیٹی کو کیوں بیٹی نہیں سمجھتے؟ اگر ہم عاشق رسول ہیں، اپنے آقا کے تابع دار ہیں، تو ان کی کہی ہوئی باتوں پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہودی کی بیٹی تمہاری بیٹی ہماری بیٹی ہے، تو آج ملک پاکستان کے اندر کرسچن کی بیٹی کو تحفظ کیوں نہیں دیا جاتا؟ میں اس بات پہ پرزور مذمت کرتا ہوں اور دکھ کا اظہار کرتا ہوں، اور اپنے پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب کی قیادت میں اس بات کا افسوس بھی کرتا ہوں کہ ابھی تک ہماری قوم کے اندر ایسے ناسور باقی ہیں جو انسانیت کا مطلب نہ سمجھ سکے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ہیں۔ اگر کوئی لٹی ہے مسلمان کی بیٹی تو وہ بھی پاکستان کی بیٹی لٹی، اگر کوئی کسی کرسچن کی بیٹی لٹی تو وہ بھی پاکستان کی بیٹی لٹی، اگر کسی ہندو کی بیٹی لٹی تو وہ بھی پاکستان کی بیٹی لٹی، اگر کسی سکھ کی بیٹی لٹی تو وہ بھی پاکستان کی بیٹی لٹی، اور جو پاکستان کی بیٹی ہے
اس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا آج سے 1400 سال پہلے، تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ میں ان باتوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور آج چونکہ میرے قائد، میرے بادشاہ، میرے بابا جی سرکار، جو میرے روحانی باپ بھی ہیں، آج بہت عرصے کے بعد، تقریباً 1.5 سال بعد آج یہ پروگرام دوبارہ انعقاد پذیر ہوا۔ اس سے قبل کرونا کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام نہیں کر سکے، مجبوری تھی، گورنمنٹ کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے۔ اور وبا کی صورت کے اندر جب کہ اس طریقے سے وہ وبا پھوٹی ہے کہ اس نے نہ تو کسی کرسچن کو دیکھا یہ کرسچن ہے، نہ اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، نہ اس نے دیکھا ہندو، نہ اس نے دیکھا کہ یہ سکھ ہے۔ وہ پھوٹی تو سب کو لے ڈوبی، جب وہ وبا پھوٹی تو سب کو لے ڈوبی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے۔ میرے پیر قائد تحریک امن جناب پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اسی طرح جب دشمن کے ملک سے کوئی گولی اٹھے گی تو وہ یہ دیکھ کر نہیں لگے گی کہ میں نے کرسچن کو لگنا ہے یا مسلمان کو یا ہندو کو یا سکھ کو لگنا ہے، وہ لگے گی تو پاکستانی کو لگے گی، وہ پاکستانی کو لگے گی۔ اور 40 سال سے میں، میرے قائد، میرے ساتھی مفتی عبدالرحمن صاحب، اپنا مفتی نصر اللہ عزیز صاحب، مبشر صاحب، اور اسی طرح کے کرسچن کمیونٹی کے دوست ہمارے پاسٹر منیر شاکر صاحب، سجاد اکبر صاحب اور دیگر ستار مٹھو، یہ شمون بیٹا بھی آج آئزک ہمارے سامنے ہے، یہ بڑا ایکٹیو بچہ ہے۔ تو میں فخر سے بات کروں گا کہ اگر ملک پاکستان کے اندر کسی نے امن کی روشنی یا امن کی شمع روشن کی تو اس کا نام پیر محمد ابراہیم سیالوی ہے۔ اور ان کی اس شمع، اللہ اکبر، مجھے فخر محسوس ہوتا ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ میرے پیر کا نام امریکہ کے اندر بھی لیا جا رہا ہے، واہ بھائی واہ، انگلینڈ کے اندر بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر ان کا ذکر اسی ادب سے، اسی احترام سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ ثمر جو اللہ ایک انسان کو اچھا کام کرنے کا دیتا ہے، کہ انسان دنیا کے اوپر اچھا کام کرتا ہے، ایک انسان دنیا کے اوپر اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی دنیا پر ایسی ایسی جگہوں پر اس کا ذکر کروا دیتا ہے جہاں پہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، بے شک، واہ کیا بات، جہاں پر وہ تصور نہیں کر سکتا کہ میرا ذکر وہاں بھی ہوگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں امریکہ کے اندر جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے میں ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہاں کی، بے شک، اس کا میں چیف کوآرڈینیٹر بنوں گا۔ الحمدللہ آج مجھے فخر ہے کہ میں امریکہ کے اندر علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا چیف کوآرڈینیٹر ہوں، منسلک ہوں، وہاں بھی امن کے ساتھ منسلک ہوں، اور وہاں پہ بھی یہی بات ہوتی ہے کہ میرے قائد پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب ہیں، اور ان کی قیادت میں میں چلا، کل بھی ان کی قیادت میں تھا، آج بھی ان کی قیادت میں، واہ کیا بات، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت بھی ان کی قیادت میں دے۔ آمین، تو اسی کے ساتھ یہ کرونا کا میسج ہے، بالکل، یہ بہت ضروری بات ہے۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک، وبا پھوٹی سرطان کی صورت میں، سیاہ موت کی صورت میں، ایڈز کی صورت میں وبائیں پھوٹیں۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل اقوام کریہ پر جو عذاب آئے اور وہ تباہ ہوئی، وہ اپنے اعمال کی بدولت تباہ ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، جب کسی قوم کے اعمال بد ہو جائیں یا ظلم بڑھ جائے تو میرا اللہ وہاں پہ عذاب نازل فرماتا ہے وباؤں کی صورت میں۔ بے شک،
میرا اللہ وہاں کیا کرتا ہے؟ وباؤں کی صورت میں وہاں پہ عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح طاعون بھی پھیلا، سرطان بھی پھیلا، ایڈز بھی پھیلی، سیاہ موت بھی آئی، تو اب یہ کرونا آ گئی۔ بے شک، بالکل۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم اپنے خدا کے آگے صدقے دل سے تائب ہو کر لوگوں کے ساتھ پیار کریں، نماز ادا کریں، قرآن پاک پڑھیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بلا تفریق کریں، بلا تقسیم کریں، تو مجھے یقین ہے اپنے اللہ کے گھر کے اندر کہ ہم اس وبا سے بھی بچ جائیں گے۔ آمین، بے شک۔ دوسرا، احتیاطی تدابیر کے بارے میں سب دوستوں نے بتایا، میں اس بات کی تائید کرتا ہوں بے شک۔ کہ ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس سلسلہ میں جو ہمارے ڈاکٹرز بھی کام آ گئے، ڈاکٹرز کو بھی کرونا ہوا ہے، بالکل بالکل۔ وہ بھی وفات پا گئے، نرسز وہ بھی وفات پا گئیں، اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو فرنٹ لائن پہ کرونا کے لیے کام کر رہے تھے وہ بھی اس کی زد میں آئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کرونا جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، ہماری قوم کو محفوظ فرمائے، رب کائنات کی مخلوق کو محفوظ فرمائے، رب کائنات کے صدقے سے ہمیں سب کو اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا